الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کے اوپر نازل فرما کر تا قیامت اسے محفوظ کرنے کا طریقہ اور علماء کرام اور فقہاء اعظام اور ائمہ کرام اور صحابہ کرام کو اس قرآن مجید کی خدمت کے لیے اور قرآن مجید کو تا قیامت محفوظ بنانے کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عطا فرمایا وہی طریقہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی رکھا گیا. وہی طریقہ حفاظت کا سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی رکھا گیا. جس طرح قرآن مجید کو 7 احرف کے اوپر 7 قراءتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور ان 7 قراءتوں کے الگ الگ امام اور قاری دنیا کے اندر محفوظ فرمائے اور اس قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز بھی ہر کسی نے الگ الگ نقل کیا. جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے نقل ہوتا ہوا قرآن مجید کا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا اس کو آگے بیان فرمایا. جو آج بھی اور تا قیامت بھی وہی طریقہ چلتا رہے گا اور محفوظ رہے گا. ان 7 قراء اور ائمہ کے بدولت اللہ رب العزت نے ان 7 قراء کو قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ دیا. حفاظت تو اللہ رب العزت نے فرمائی لیکن اس حفاظت کے لیے جو ذمہ داری سونپی گئی وہ 7 ائمہ کرام کو حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی. اسی طرح سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ بھی بہت بڑا ہے. اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس کی خدمت کے لیے صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اور امت کرام کے علماء کرام جو امت کے ہیں وہ تا قیامت اپنے سینے اس حدیث مبارکہ کی خدمت کے لیے پیش کرتے رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے حدیث کا جو ذمہ لیا حفاظت کا اور جو بڑی خدمت لی وہ 6 بڑے جو احادیث کرام کی خدمت کرنے والے ائمہ ہیں. امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, اسی طرح سے باقی ائمہ کرام ہیں. باقی جتنے بھی ائمہ تھے صحابہ کرام تھے سب نے اس کے اندر محنت فرمائی. حدیث کا ذمہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو کتابت کا ذمہ اور جو کتابت کا طریقہ اور جو اس کو نقل کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہی آگے چلاتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن من جملہ سارے ائمہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ 6 بڑے جو ائمہ تھے جس کو صحافتہ کی کتابوں کا نام دیا جاتا ہے ان کے سر پہ جاتا ہے, ان کے سیر فہرست پہ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر قرآن مجید کو دیکھنے کے بعد احادیث مبارکہ کو ہم نے دیکھا
جس طرح قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی احادیث کو محفوظ فرمایا۔ ان دونوں کا ذمہ تو اللہ پاک نے خود فرما دیا تھا، حفاظت کا ذمہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے اندر فرمایا ان هو الا وحی یوحی، حضور علیہ السلام سے نکلا ہوا ہر لفظ، جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی کلام مبارک اور ان کی زبان مبارک سے جو نکلا ہوا کلام ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی وحی کا درجہ دیا تھا۔ اتنا فرق ضرور ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اس کو عربی کے اندر وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب اس کو کہتے ہیں جو تا قیامت ان الفاظوں کی تلاوت کی جائے گی اور تا قیامت ان الفاظوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر جو نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، ان کے الفاظ مختلف روایات کے اندر راوی بیان کرتے ہیں، کسی کا انداز اور ہوتا ہے، کسی کا انداز اور ہوتا ہے، لفظ محفوظ نہیں ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کے کلمات اور ان کا مفہوم تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے جب دو دین کے بڑے اثاثے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی احادیث، ان کے اوپر ہم نے نظر دوڑائی تو اللہ رب العزت نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کا طریقہ۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت عربی کا لفظ ہے سار یسیر سیرن، وہاں چلنا۔ کوئی بندہ کسی راستے پہ چلتا ہے، کسی طریقے پہ چلتا ہے، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں سیرورت، چلنا، یا سیر کہتے ہیں چلنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد، دنیا کے اندر مبعوث ہونے کے بعد جو دنیا کو راہ ہدایت کا طریقہ دیا، راہ سنت کا طریقہ دیا، وہ آپ علیہ السلام نے اپنا طریقہ اور اپنی سنت بتائی کہ اے صحابہ کرام، اے تابعین، اے تبع تابعین، تا قیامت آنے والی امت ہو، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی کسی اور طریقے کے اندر نہیں ہے، تمہاری کامیابی اللہ رب العزت کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے ہوئے رسول کے طریقے پر ہے۔